حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے بعد آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ آپ حضرت علی کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور کمر پر پیار کرتے ہیں۔ آپ ان کو بے شمار دعائیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور سب سے آخر میں آپ حضرت حسن اور امام حسین کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ جب ان سے ملاقات فرماتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ منظر یاد آ گیا ہوگا کہ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر نیزے پر ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت جبریل امین آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ملک الموت آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ واہ، جہاں موت بھی ادب کے دائرے میں جاتی ہے، وہ کیا دربار ہوگا۔ آپ نے فرمایا اندر بلا لو۔ میری بات ذرا دھیان سے سننا، یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ لپسٹک کے ایک کلر کے 10 الگ الگ شیڈز کو ایک نظر میں پہچان جاتی ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارے بدلتے رنگ نہیں پہچانیں گی۔ ہاں دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ خواب میں سانپ کو دیکھتے ہیں، جو کہ بظاہر ایک دشمنی کی علامت ہے، لیکن اس کے کئی اور سارے پہلو بھی ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ سانپ آپ کی ناک اور منہ سے نکل رہا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا رشتہ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے آنے والے وقت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ اور اگر آپ سانپ کو اپنے گھر کے اندر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سے کسی کی شادی ہوگی جو کہ آپ کے لیے خراب ثابت ہوگی۔ اگر آپ خواب میں سانپ کو اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ غلط کاموں کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اور اگر آپ خواب میں سانپ کو حملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ رنج اور دکھ اٹھانے کی علامت ہے۔ اگر آپ خواب میں سانپ سے ڈر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دشمن سے نقصان پہنچنے والا ہے۔ اگر آپ خواب میں سانپ کو مار دیتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو دشمن میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث بتاؤں گا ہمارے کھانا کھانے سے متعلق۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے۔ دوستو، اکثر ہمارے دانتوں میں کچھ کھانا یا کھانے کے ٹکڑے اور ذرات وغیرہ رہ جاتے ہیں، تو اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے، اسے اگر ہلال سے نکالے تو تھوک دے، اگر زبان سے نکالے تو اسے کھا لے۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوستو، نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص اگر کسی پیالے میں کھائے اور کھا کر اس پیالے کو چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اور دوستو، نبی پاک نے فرمایا کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، لیکن جاتے وقت اس اہل خانہ کے تمام گناہ لے کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔